بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کی سخاوت کے بہت سے واقعات ہیں جو مورخین نے محفوظ رکھے۔ ان میں سے ہی ایک واقعہ سخاوت کا پیش خدمت ہے، جس میں اس نے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کی ضیافت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ قبیلہ قیس کے کچھ لوگ حاتم کی قبر پر اترے اور حاتم کی قبر کے قریب رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے، اور ان کے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہ یوں ہی لیٹ گئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کا نام ابو الخیری تھا اٹھا، اور اس نے حاتم کی قبر کو ایڑی سے مارنا شروع کیا، اور اس کے ساتھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابو الخبیری نے حاتم کو پکارا اور کہا، اے حاتم، ہماری ضیافت کر۔ ابو الخبیری کے ایک ساتھی نے اس سے کہا، ارے او کم بخت، تو ایک مرے ہوئے انسان کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ ابو الخبیری نے اس سے جواب دیا، اس لیے کہ قبیلہ طے کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی حاتم طائی کی قبر پر بھی آ کر اس سے کھانا طلب کرے تو حاتم اسے کھانا دیتا ہے، اس لیے میں تو ان کے دعویٰ کی پرکھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد رات چھا گئی اور وہ لوگ سو گئے۔ ابھی کچھ ہی رات گزری تھی کہ ابو الخبیری گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پکارا، ہائے میری سواری! اس کا شور سن کر اس کے ساتھی بھی جاگ اٹھے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے پھر کہا، ہائے میری سواری! کیا تیری سواری بھاگ گئی ہے؟ ابو الخبیری کے ساتھیوں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، ابو الخبیری نے جواب دیا، بلکہ حاتم ابھی میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ اٹھ کر اپنے اونٹوں کی طرف بھاگے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو الخبیری کے اونٹ کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ابو الخبیری نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ حاتم نے اس کے اونٹ کی ٹانگ پر تلوار سے وار کیا، اور پھر یہ اشعار پڑھے جو مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ پھر اس نے زیر لب وہ شعر دہرائے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ ابو الخبیری کے ساتھی حیران تھے اور ابو الخبیری شعر پڑھ رہا تھا۔ اب جب کہ حاتم اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹ گیا تھا اور وہ سواری کے قابل نہ رہا، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس اونٹ کو ذبح کریں اور بھون کے کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس اونٹ کو ذبح کیا اور اسے بھون کر کھانے لگے۔ اس پر ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ حاتم زندگی میں بھی ضیافت کرتا تھا، اب مرنے کے بعد بھی اس نے ہماری خوب ضیافت کی۔ چنانچہ اپنے ہی اونٹ کا گوشت کھا کر وہ سو رہے، اور اگلی صبح وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابو الخبیری کے ایک ساتھی نے اسے اپنے اونٹ پر سوار کر لیا تھا۔ پھر انہیں دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ جب وہ ان کے کچھ قریب آیا، تب انہوں نے جانا وہ ایک شتر سوار ہے۔ ایک اونٹ پر وہ خود سوار تھا اور ایک اونٹ کی مہار اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے ابو الخبیری اور اس کے ساتھیوں کو پکارا، تم میں سے ابو الخبیری نام کا کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے ان ابو الخبیری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ابو الخبیری ہے۔ اس نے کہا، میرا نام عدی بن حاتم ہے۔ رات کو میرا باپ میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا
کہ اس نے تمہاری ضیافت تمہارے ہی اونٹ سے رات میں کر دی، اس لیے تم نکلو اور ان کو اونٹ پہنچاؤ۔ ابو الخبیری اور اس کے ساتھی شدید حیرت میں تھے۔ پھر عدی بن حاتم نے ایک اونٹ ابو الخبیری کو دیا۔